صاحب یہ کیا بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی کڑوی لگتی ہے جب تک اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور حکومت میں آتے ہی جب تک اقتدار رہے اسٹیبلشمنٹ میٹھی لگتی ہے، کیا حل ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ملیہ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کچھ باتیں کی، چاہے معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں، اور اوورآل جو اس وقت لوگوں کی حالت ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، حالانکہ میں زندگی میں بڑا ہی آپٹیمسٹک رہا ہوں، بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ امید کے ساتھ وابستہ رہنا، بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آئی فیل کہ نہیں، ہم بہت خراب حالت کے اندر چلے گئے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ ہم بالکل، میں ایک پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ ایک کلاس ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ آئی وڈ سے. میں یہ کیوں ساری باتیں کر رہا ہوں، آپ یقین مانیں، میں دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا، باہر کی جو ملٹریز تھیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ایک لحاظ سے اتفاق ہوا ہے UN مشن کے اندر. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں یہ فیل کرتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، یعنی پاکستان آرمی سے جن کا تعلق ہے، دے آر فار فار بیٹر ان ایوری تھنگ. چاہے ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، آپریشنس کی بات کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. وین آئی کیم بیک، جب میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو جب میں دیکھتا ہوں، تو آئی فیل کہ نہیں وی اسٹینڈ نو ویئر. اور اسپیشلی پچھلے اب 14.25 مہینے کے اندر جو کچھ PDM نے اوورآل ملک، چلے جس طرح جو بھی سچویشن تھی، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، دیر واز اے چینج ایکچولی کہ آئی حکومت ایک لحاظ ان کے آگے. ملیہ یہاں میں 2-3 چیزیں نا آپ سے بڑا ضروری میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. بیرونی قوتوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اکنامک ہٹ مین کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور اسپیشلی دی اینیمیز آف پاکستان، اینیمیز آف آرم فورسز آف پاکستان، دے ہیو بین ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ کوئی ان روڈ ایسے بنا لیں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ خلاف کرتے ہیں آرم فورسز کے. انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ اونلی PDM جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے اندر عمران خان جو PTI کے ہیں، انہوں نے بھی نا بالکل حصہ بقدر جثہ صحیح انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ڈالا. ہاں، جب تک حکومت تھی وہ کہتے تھے باجوہ صاحب بہت زبردست آرمی چیف ہیں، جس وقت حکومت گئی. سمتھنگ ویری ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے، اور پھر 9 مئی کی بھی جو ساری چیز ہوئی، کیا آپ کسی بھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کنٹری کے اندر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو حملہ آور دے، کون تھے؟ پاکستانی تھے نا، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں تھے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ 12-13 مہینے سے دے ور بینگ پریپیئرڈ کہ جی وہ ٹون اونچی ہوتی چلی گئی، سارے کا سارا. بھئی آپ ایک پولیٹیشین ہیں، I'm talking of the chairman PTI، تو ان کے رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بھئی آپ 14 مہینے، 18 مہینے، 2 سال ویٹ کر لیں، اور اس کے بعد یو ریمین، جس کو کہتے ہیں وائبل ان پالیٹکس. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو کسی طریقے سے بھی ویپن لے کے چل دوں. حقیقت میں ملیہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ جو نام لیتے تھے ایک جنرل صاحب کا بھی، تو جب JIT نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے انفارمیشن دی گئی تھی لیکن میرے پاس کوئی کانکریٹ ثبوت نہیں ہے جس سے میں ثابت کر سکوں کہ وہ. بات یہ ہوتی ہے کہ 9 مئی گزرا، سارا جو کچھ بھی فائن آل دوز پیپل ہو ور انوالوڈ، چاہے جیو فینسنگ ہوئی، سامنے آئے، ہر چیز ہوئی، دے آر ٹو بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. ایک تو یہ ہو گیا. اس سے ہٹ کے اب جو آپ نے کہا نا انسانی حقوق کی پامالی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں، مجھے اب یہ کہنے دیجئے، اٹ از بیسیکلی، ہم بڑا سوچتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا ایون پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہ یار دس از ون آف دی بیسٹ پارٹی. یار اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا، ان کے چیئرمین کو جو ہے وہ قتل کرا دیا، عدالتی قتل کا نام دیا، مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بینظیر صاحبہ جو ہے وہ جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، تو لوگوں کی ایک صحیح معنوں میں ہمدردیاں تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن یہ جو سندھ کے اندر 15 سال انہوں نے جو رول کیا، جو الیکشن ہوئے کراچی کے اندر میئر کے کل کی تاریخ میں یا پرسوں کی تاریخ میں، اور جو ایک فاشسٹ چہرہ پورے ملک کے اندر پیپلز پارٹی کا نظر آیا، میں آپ سے بتاؤں، اس نے پیپلز پارٹی کے تشخص کو اس قدر شدید نقصان پہنچایا، اس کا تو کبھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی والوں کو. جو دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں، یہ PDM والے رانا ثنا کی بات کی آپ نے، اور باقی لوگوں کو بھی، دے آر دی ون جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا ہر چیز کا. اور وہ آپ یہ دیکھیں، ہمارے جنرل آفیسرز کے نام لے کے ان کے اوپر یہ تنقید کیا کرتے تھے، اور نیچرلی دے کیم انٹو پاور. اب دیکھیں، جیسے آپ نے کہا جی کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ایک چیز غور کریں، اندرون خانہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نون لیگ نے جس طرح کا انتقام لیا ہے اوورآل جی اپنی آرم فورسز سے، ہم اس کو تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں
کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ اوپر چھاپے پولیس مار رہی ہے. اچھا جی, رینجرز ان کے ایک لحاظ سے انڈر کمانڈ آتی ہے, اس کے جتنے بھی حکومتی ادارے وہ ان کے ساتھ ہیں. اینڈ واٹ آر دے ڈوئنگ پورے پنجاب کے اندر, تو اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پورے پنجاب کو تہس نہس کر دیا ہے. کر یہ رہے ہیں. محسن نقوی کون ہے بھی؟ ہی از دی انٹرم چیف منسٹر, جو کہ الیکشن نہیں کرا سکا. تو ایکچولی میں تو فیل کرتا ہوں کہ 90 دن کے بعد ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ایکچولی دی چیف منسٹر آف پنجاب. بالکل پہلے یہ ہو گیا. سو ہی از ایکچولی ایکسٹینشن کس کی؟ پی ڈی ایم کی, اور فار دیٹ میٹر نون لیگ کی, اور تعلق نون سے بھی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی. ایوریبڈی نوز اباؤٹ اٹ. سو آپ صرف یہ دیکھ لیں, یہ جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے, اور اسپیشلی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اٹ از نون لیگ, اٹ از دی چیف منسٹر, اس کے آرڈرز کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور سارا ملبہ انفارچونیٹلی اپنے لوگوں کو کسی اور طرف, کسی اور سمت میں یہ لے کے چلے گئے. دس از سم تھنگ ویری ویری الارمنگ. اچھا ایک تو میں بتاؤں, ایک تو یہ آسپیکٹ ہے نا جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں نا, اچھا بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے, ان کی اپوزیشن ہے, یہ اس کو کسی طریقے سے اوور رن کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہ اوور آل ان کی گورننس بڑی اچھی ہے, لوگ بڑا مطمئن ہیں, لوگ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اکنامیکلی ہم کا انڈیکیٹر ہمارے بڑے اچھے ہیں, ہمیں کسی طرح کا پرابلم نہیں, ہم قرض بھی دے سکتے ہیں, لوگوں کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں, ریلیف بھی دے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے ملک جس طریقے سے ٹیک اوور کیا, جس حالت میں ان کو 10 اپریل کی اگر آپ بات کرتے ہیں 2022 کی, اور آج ان 14 مہینوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ باہر کے اکنامک ہٹ مین تھے, اور انہوں نے یہ لوگ یہاں پر ہمارے سر پہ بٹھا دیے ود اونلی ون ایم, اینڈ دس سمتھنگ ویری ویری سیریس. آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان کو اکنامیکلی آپ نے بالکل کرش کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے. اچھا اب پرل صاحب ذرا چلتے ہیں, شمائل داؤد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی ہے جی اکنامک ہٹمن کی. تو شمائل صاحب آپ ذرا بتائیں کہ جو پاکستان کے ایک تو کتاب ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹمن, میرا خیال ہے کہ اب پاکستانی عوام لکھے گی ڈومیسٹک کنفیشنز آف اکنامک ہٹمن آف پاکستان, اور یہ ہٹ مین نہیں ہوگا, ہٹ مین ہوگا, کیونکہ یہ ایک بندہ اتنی تباہی کیسے کر سکتا ہے. ذرا نشاندہی کیجئے کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے آپ کے جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی, میں اس میں ود رسپیکٹ کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں. مثلاً اٹ از ویری ایزی, ہماری پرابلمس کا جو یعنی کہ جو معراج ہے اس کی وجہ بلیم ہے. بہت آسان ہوتا ہے کہ جو آخری آنے والی حکومت ہوتی ہے اس سے پہلے والی کے اوپر ڈال دیتی ہے, اور جو بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں, اور ہم یہ دہائیوں پہ مشتمل ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں دہائیوں پہ, چاہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو, ہماری متواتر ایسی پالیسیز رہی ہیں جس کے ثمرات ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور میں ایک آپ کی ابھی انٹروڈکشن میں ایک آپ نے کہا کہ ڈار صاحب نے کہا, یا کس نے کسی کا نام دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ سری لنکا خدا نہ خواستہ ڈار صاحب نے, جی ہاں. لیکن اس وقت سری لنکا بننا ایکچولی اس وقت ایز آف ٹوڈے سری لنکا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈسپائٹ کہ ان کا ایک ڈپ آیا, اس ڈپ کے بعد انہوں نے اپنے جہاز کو دوبارہ اٹھا بھی لیا ہے, اور انہوں نے اپنی اس وقت ان کے گروتھ بھی بہتر آ گئی ہے, انفلیشن بھی انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دی ہے, اور ان کی کرنسی بھی کنٹرول میں آ گئی ہے. لیکن اب آپ کا سوال, جو بنیادی سوال ہے جو ڈسکشن کا آج کا, وہ یہ ہے کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں اس کا ہم کیا کریں, سلوشن کہاں سے ڈھونڈیں, بالکل, اور کیا کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں میں ہر حکومت کی ایک کمزوری رہی ہے, اور وہ یہ کہ وہ عوام کو سچی بات بتا نہیں سکتے. عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں سے سہولت دیں گے, سبسڈی دیں گے, ہم آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, ہم آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آسانی پیدا کریں گے, آپ کے لیے کوئی دودھ کی نہریں کریں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم متواتر اپنے ایکسپنسز بڑھاتے جا رہے ہیں, اپنے ریونیوز میں اضافہ نہیں کر پا رہے, اور ہم مانگے تانگے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ متواتر, آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹوٹل یعنی ریسیٹس, یعنی اگر حکومت کا جو ریونیو ہے جو اس بجٹ کا آیا ہے, اگر اس بجٹ کے وہ اپنی حکومت اپنے ایکسپنس کر دے تو پیچھے اس کے پاس 6 کھرب روپے رہ جاتے ہیں, اور
7.5 खरब की उनकी किस्तें हैं, अक़सात हैं जो उन्होंने देनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये हालत है कि फिस्कल डेफिसिट कॉन्स्टेंटली हम मुतवातिर चलते जा रहे हैं। IMF की तरफ से भी यही बार हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप अपने घर को इन ऑर्डर करें। अब श्रीलंका जब इतनी मुश्किलात में गया और डिफॉल्ट किया और वो वापस रिवाइव कैसे किया है, उन्होंने IMF प्रोग्राम के अंदर गए, उन्होंने उनके साथ दू बदू जो बातें हैं उनको डिस्कस किया है, ओपनली डिस्कस करने के बाद फैसले किए हैं और वो मुश्किल फैसले थे और उन्होंने उसके ऊपर कारबंद हुए और उनकी तब्दीली आनी शुरू हुई है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लेम करें चाहे IMF को चाहे पिछली हुकूमत को, जो काम करने वाले हैं वो हम नहीं कर रहे। अच्छा, काम क्या करने वाले हैं? काम ये है जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे ऐसे बड़े बड़े सफ़ेद हाथी हैं जिनको हमने पाला हुआ है दिहाइयों से, 70 सालों से पाला हुआ है, और उनको हम मुतवातिर लॉसेस उठा रहे हैं उनके, और उन लॉसेस को हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं? हम डोमेस्टिकली और मुल्क से बाहर से हम पैसे उठा रहे हैं और उसके ऊपर कर रहे हैं, और अब उसकी एक साथ देने के हमारे पास पैसे नहीं है। जब तक हम अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, अपने रेवेन्यूज नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को और तमाम आवाम को सच्चाई से वो जो है वो जिसे कहते हैं नहीं बताएंगे, करेंगे, बिल्कुल, और उसके साथ साथ वो सेक्टर्स हमारी सोसाइटी के जो रेवेन्यू का हिस्सा हैं डायरेक्टली यानी GDP का, लेकिन रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे और वो टैक्स नहीं दे रहे, डायरेक्ट टैक्सेशन जिसे कहते हैं, उनको हमें उस धारे में लाने की जरूरत है। ये बुनियादी बात कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली बात है, इसकी डिटेल्स में अगर हम जाएं तो बेतहाशा काम करने वाले हैं, पॉलिसी के अंदर रुकावटें हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।